بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ کے علم میں دوسرے خطبے میں مناسبت سے متعلق بات چیت کرتے ہیں، تو اس سے پہلے کہ ہم خطبے کا آغاز کریں، فارسی زبان بولنے والے جو ہے مومنین سے معذرت چاہتے ہیں کہ اردو میں ہم بات کر رہے ہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اردو ایسی ہو کہ جو فارسی سے ملتی جلتی ہو، نہ آپ کو صحیح سمجھ آئے نہ ان کو صحیح سمجھ آئے۔ صلوات پڑھنا بس۔ گفتم که عذر میخوام از فارسی زبانم، سعی میکنیم اردوی صحبت کنیم که فارسی قاطی بشه. شاید شما هم نتونید خوب بفهمی، اینا هم نتونن خوب بفهمن. سفر کے جو واقعات ہیں ان میں سے 11 سفر کو ایک واقع لیلۃ الحریر کا، جنگ صفین کا ایک لمبا احوال ہے، بڑی لمبی جنگ رہی اور لاکھ کے قریب جو ہے مسلمان اس میں مارے گئے، اور اس جنگ کے دوران ایک رات ایسی آئی ہے جسے لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ عربی میں حریر کہتے ہیں جب کتے کو سخت سردی لگ جائے نا، وہ جو بولتا ہے، آواز نکالتا ہے، ہماری زبان میں چونکنا اسے کہتے ہیں، اس بولنے کو حریر کہا جاتا ہے۔ ہوا اس دن جو ہے وہ امام علی کی فوج نے بڑھ کر حملہ کیا کہ حاکم شام کی فوج کے چھکے چھڑا دیے اور ان پر رونا طاری ہو گیا، اور اس کے بعد انہوں نے پلان بنایا کہ قرآن کو نیزوں پر بلند کیا جائے۔ تو یہ جو رات واقع ہوئی ہے یہ جمعے کے دن ہوئی ہے 11 سفر کو 37 ہجری کو، لیلۃ الحریر کے عنوان سے جنگ صفین میں۔ پھر اس کے علاوہ 11 سفر کو جو واقعات ہوئے ان میں سے ہے حضرت ہارون کی وفات ہوئی۔ حضرت ہارون جو موسیٰ کے بھائی تھے، بعض روایات میں وہ کزن تھے، بعض روایات میں بھائی تھے، اور اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ بڑے بھائی تھے چھوٹے بھائی تھے۔ بہرحال یہ مسلم ہے کہ وہ حضرت ہارون کے نائب تھے، جب بھی حضرت موسیٰ کے نائب تھے، اور جب بھی حضرت موسیٰ کوہ طور پر جاتے تھے تو ان کو اپنا نائب بنا کر جاتے تھے، اور انہی کی بنیاد پر، ان کے گہرے رشتے اور تعلق کی بنیاد پر پیغمبر نے حدیث ارشاد فرمائی، یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ۔ اور یہ ایک بھی یاد رکھے، نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ ایک ہارون ہے حضرت موسیٰ کا بھائی، اور ایک ہارون ہے موسیٰ کا قاتل، موسیٰ کاظم کا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم کا جو قاتل ہے اس کا نام بھی ہارون ہے، ہم اسے کہتے ہیں ہارون نا رشید۔ رشید کا معنی ہوتا ہے ہدایت یافتہ، اگر اہل بیت کو قتل کرے گا ہدایت یافتہ نہیں ہونا، ہارون نا رشید۔ بس نام سے کوئی نہیں ہوتا، نام اچھے بھی ہو سکتے ہیں برے بھی ہو سکتے ہیں، دیکھنا اپنے کردار کیا ہے۔ اس سے پیارا نام ہی کوئی نہیں، عبد الرحمن، جی بڑا پیارا نام ہے، لیکن ایک اسی نام والا ایک آدمی غلط نکلا ہے، عبد الرحمن بن ملجم مرادی۔ بس نام پر نہ جائیں بلکہ دیکھیں کہ اس آدمی کا کام کیا ہے، بس یہ ہے۔ لیکن کچھ نام ایسے اتنے برے ہو گئے وہ گالی بن گئے، ابھی کوئی مسلمان جرت نہیں کرتا کہ اپنے بچے کا نام رکھے، مثلا یزید ہو گیا، حاکم شام کا نام ہو گیا، اس قسم کے نام جو ہے وہ لوگ جرت نہیں کرتے، کیونکہ تاریخ میں یہ اچھا کردار نہیں رہا بعض ناموں کا اس بنیاد پر۔ اس کے علاوہ 14 سفر 1007 کو ولادت ہوئی ہے ملا محمد فیض کاشانی کی۔ یہ بہت بڑے شیعہ عالم دین گزرے ہیں، یہ ملا صدرہ کے داماد تھے، اور ہماری جو تفسیر روائی ہے اس میں ایک مین کتاب ہے تفسیر صافی، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، تفسیر روائی اور تفسیر اجتہادی۔ روائی میں یہ ہوتا ہے کہ ایسی تفسیر ہوتی ہے جس میں صرف احادیث لائی جاتی ہے اور اس میں مفسر اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کرتا۔ شیعہ میں بھی ہیں، سنیوں میں در منصور ہے، جلالین ہے، اس کے علاوہ روح المعانی ہے، ابن کثیر ہے، یہ ساری تفسیر روائی ہیں جس میں صرف روایت بیان کی گئی ہے، مفسر نے اپنا نقطہ نظر بیان نہیں کیا۔ شیعہ میں تفسیر روائی ہے، یاشی ہے، صافی ہے، البرہان ہے، نور الثقلین ہے، تفسیر روائی ہے، اور اس میں روایات اکٹھی کر دی گئی ہیں، بعض روایات ضعیف ہیں اس میں، بعض روایات قوی اسٹرانگ ہیں۔ تفسیر روائی کی 2 مشکلات ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں، ایک یہ کہ روایات بہت کم ہیں، اور جو ہیں بھی وہ منقع نہیں ہوئی، ان کی چھان بین نہیں ہوئی،
ان کے بارے میں تحقیق نہیں ہوئی کہ روایات اسٹرانگ ہیں یا اسٹرانگ ہیں یا کمزور ہیں، یہ بیان نہیں ہوا اس کا. بس ملا فیض کاشانی وہ عظیم ہستی ہے جنہوں نے کافی کتابیں لکھی ہیں، جن میں سے مشہور کتاب ان کی تفسیر صافی ہے. اس کے علاوہ 17 صفر کو جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے بعض روایات کے مطابق امام رضا علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے. اور 18 صفر کو جو واقعات ہوئے، ان واقعات میں سے 37 ہجری کو ایک واقعہ ہوا، اویس کرنی کی شہادت ہوئی. اویس کرنی اہل سنت انہیں تابعین میں شمار کرتے. اہل سنت کے یہاں 3 کیٹیگری ہیں صدر اسلام کے افراد کی: صحابہ، تابعین، تبع تابعین. جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے وہ صحابی کہلاتے ہیں. جنہوں نے پیغمبر کی زیارت نہیں کی وہ لیکن صحابیوں کو دیکھا ہے، کسی صحابی کو دیکھا ہے انہیں تابعی کہا جاتا ہے. جس نے نہ پیغمبر کو دیکھا ہے نہ صحابی کو دیکھا ہے بلکہ تابعی کو دیکھا ہے اسے تبع تابعی کہا جاتا ہے. یہ کیٹیگریاں انہوں نے بنائی ہیں جو ہے اپنے مسلک کے حوالے سے، اپنے عقائد کے حوالے سے. پھر ان کو اعتبار دیا ہے، ان کو ویلیو دی ہے کہ صحابی پر آپ جو ہے بس مثال کے طور پر تنقید نہیں کر سکتے، جرح نہیں کر سکتے. جیسے ہوتا ہے نا کہ جب کوئی حدیث آپ کے سامنے آتی ہے تو راوی پر جرح کرتے ہیں، اس کی چھان بین کرتے ہیں، جھوٹا تھا، سچا تھا، حافظہ اس کا کمزور تھا یا حافظہ سٹرانگ تھا اس کا، دنیاوی کاموں میں دیانتدار تھا، دیانتدار نہیں تھا، ساری چیک کرتے ہیں. لیکن صحابی کے بارے میں ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بولتا تھا، نہیں چیک نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے. بس جو بھی روایت کسی صحابی سے ہوگی اس کو بغیر کسی دیکھے ہوئے چشم بستہ اس کو قبول کر لیتے ہیں اہل سنت کے افراد. یہ ویسے کرنے کو تابعی شمار کرتے ہیں. پیغمبر کے زمانے میں ایمان لائے لیکن پیغمبر کی زیارت نہیں کر سکے. اس کی وجہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ یہ آئے مدینے زیارت کے لیے، پیغمبر تشریف فرما نہیں تھے، ماں کو حکم تھا کہ شب لگنے سے پہلے، رات آنے سے پہلے تم نے پلٹ آنا ہے. آئے لیکن ماں کے حکم کے مطابق یہ پلٹ گئے. لیکن پیغمبر جب تشریف لائے تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ مجھے آج میرے عاشق کی مجھے خوشبو آ رہی ہے مدینے سے. تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اویس کرنی آئے تھے، آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے، لیکن والدہ کو حکم مانتے ہوئے وہ واپس پلٹ گئے. اویس کرنے سے متعلق بہت سارے واقعات ہیں. ان واقعات میں سے ہے کہ دانت توڑنے کا واقعہ ہے، لیکن یہ واقعہ مستند نہیں ہے کسی روایت میں. ساری کتابوں کو جانچ پڑتال کریں. ایک کتاب میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، تذکرۃ الاولیاء عطار نشاپوری، فرید الدین عطار نشاپوری. نشاپور میں ان کی قبر ہے ایران کی. انہوں نے کتاب لکھی ہے اولیاء کے تذکرے کے حوالے سے. اس میں یہ واقعہ انہوں نے لکھا ہے اور وہ واقعہ انہوں نے اس طرح بیان کیا ہے کہ مدینے میں ایک دفعہ قحط آ گیا، خشک ہوگی، بارش نہیں ہو رہی تھی. تو بڑے چارے چلائے گئے. خلیفہ دوم کو کسی نے بتایا کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا کہ دعا اگر قبول نہ ہو رہی ہو تو اویس کرنی سے دعا کروائی جائے. تو کیا ہوا؟ اس بنیاد پر یہ تذکرۃ الاولیاء والا لکھتا ہے کہ جو ہے خلیفہ دوم اور امام علی چلیں اس کو ڈھونڈنے کے لیے. یہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، اویس کرنے جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ وہاں کھڑے ہو گئے جا کر، وہ عبادت میں مشغول تھے. تو ان کو دیکھتے ہی انہوں نے عبادت روک دیے اور انہوں نے اس طرح جملے کا آغاز کیا ہے کہ تم نے میری عبادت میں خلل ڈالا ہے، اگر مجھے اجازت دیتے میں عبادت کو جاری رکھتا تو قریب تھا کہ ساری امت کو بخشوا دیتا. اب بتاؤ کون اور کس کام سے ہے؟ انہوں نے کہا میں علی مرتضیٰ ہوں اور میں عمر خطاب ہوں. کہا اس طرح بارش نہیں ہو رہی، آپ سے ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں. پھر اویس کرنی نے پوچھا کہ تم ہو کون ہو، پیغمبر سے تمہارا تعلق کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کے ساتھی ہیں، جانثار ہیں. کہا جھوٹ بولتے ہو تم دونوں، جانثار نہیں، میں جانثار ہوں. کہا وہ کس طرح؟ کہ جب پیغمبر کو دفن تم کر رہے تھے، مٹی ڈال رہے تھے، گویا مٹی مجھ پر گر رہی تھی اور پیغمبر کا عہد میں ایک دانت ٹوٹا ہے، میں نے یہ محسوس کیا گویا میرے سارے دانت ٹوٹ گئے. یہ داستان ہے ساری. یہ ہر لحاظ سے یہ داستان کمزور ہے، کسی کتاب نے اس کو نقل نہیں کیا. پھر یہ جو واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ امام علی کے اور خلیفہ دوم کے ساتھ، یہ بھی جو ہے قیاس سے دور ہے. اور پھر اس کا ڈانٹنا ان دونوں کو، یہ ہو سکتا ہے حضرت عمر کو کوئی ڈانٹے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا. وہ کوڑا ان کے پاس ہوتا تھا، وہیں سے نکال لیتے کہ تم
جو ہے مجھے ڈانٹ رہے ہو اور تم مجھ پہ ہم آئے مشکل حل کرنے کے لیے تم ہمیں دوبارے وخا مخا. لہٰذا یہ روایت صحیح نہیں ہے، لیکن یہ شخصیت بہت عظیم تھی. ایک دن جنگ صفین میں مولا نے کہا کہ 1000 کا لشکر آج ہماری مدد کے لیے آئے گا. عبداللہ بن عباس آگے سامنے، اتنی بڑی ہستی، کہنے لگے کہ مولا آپ نے کہہ دیا ہے، آپ کو پوری کرنے پڑیں، نہ کم ہو نہ زیادہ. امام نے کہا صبر کرو. کہتے ہیں انہوں نے گننا شروع کر دیا، 1 2 3 999 گنے. کہا کہ مولا آپ نے کہا تھا کہ 1000 نہیں ہے، 999 ہے. یہ اتنے سخت قسم کے آدمی تھے بھئی. ہم ہوتے تو 900 کے بعد گننا ہی چھوڑ دیتے. جی 1000 مبالغہ بھی ہو سکتا ہے، استعمال ہوتا ہے محاوروں میں. جی 1000 کا لشکر. امام علی نے کہا کہ پریشان نہ ہو عبداللہ بن عباس، ایک آدمی تھوڑی دیر بعد آئے گا، 1000 پورے ہو جائیں گے. کہتے ہیں دور سے اویس کرنی آتی ہوئی دکھائی دی. اویس کرنی آئے تو 1000 کا لشکر مکمل ہو گیا. یہ اویس کرنی اتنی عظیم ہستی تھی. 2 ہستیاں جو صفین میں شہید ہوئی ہیں نا، اس سے دشمن پر بڑا اثر پڑا ہے. ایک عمار یاسر اور دوسرا اویس کرنی، کیونکہ خود صحابہ کے درمیان، اس وقت کے لوگوں کے درمیان ان کا بہت بڑا مقام تھا اور بڑی منزلت تھی. اور اسی وجہ سے دشمن میں پریشانی آ گئی. دشمن کے لشکر میں دشمن کو جھوٹ بولنا پڑا کہ جب یہ مشہور ہوا نا کہ پیغمبر نے کہا تھا کہ اویس اس کو، عمار یاسر کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو دشمن میں پریشانی شروع ہوئی، لشکر میں چیمگوئیاں شروع ہوئیں. تو وہاں پر جو ہے حاکم شام نے مشہور کروایا کہ ہم نے عمار یاسر کو شہید نہیں کیا، شہید اس نے کیا جو اس کو لایا تھا میدان میں، جس کی طرف سے آیا تھا. تو امیر المومنین نے جواب دیا اگر ایسا معاملہ ہے تو جنگ احد میں حضرت حمزہ کو کون لائے تھے میدان میں؟ جی رسول اللہ لائے تھے. جی یعنی یہ مراد نہیں ہے کس نے شہید کیا ہے، مراد یہ ہے کہ جو مقابلے میں آ رہا ہے ان کو شہید کر رہا ہے وہ غلط ہے، وہ باطل پر ہے، وہ حق پر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.